علیکم ناظرین، فیاض مصطفی پروگرام حق بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو امپارٹنٹ ایشو پر، دو اہم ایشو پر۔ سب سے پہلے پچھلے دنوں میں یعنی گزشتہ دنوں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے اسمبلی میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک اہم بل جو ہے وہ پیش کیا گیا اور قانون ساز اسمبلی سے وہ بل پاس ہوا ہے اور ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ بل یہ تھا کہ جو کم سن بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کے حوالے سے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر میں ایک بل پیش کیا گیا اور وہ بل پاس ہو کر قانونی شکل اختیار کر چکا ہے اور قانونی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ وہ بل کیا تھا؟ اس کے اندر یعنی جو کم سن بچے ہیں، 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ بل پاس کیا گیا کہ وہ جو اس جرم کا مرتکب ہوگا، اس گناہوں فعل کا مرتکب ہوگا، اس شخص کو جو ہے وہ 2 ماہ کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا اور 2 ماہ کی اسپیڈی ٹرائل کے بعد یعنی ڈی ایس پی لیول کا آفیسر جو ہے وہ اس کی تفتیش کرے گا اور 2 ماہ کے اندر اس کے جو ہے وہ ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کے بعد وہ جو ہے وہ جو کلپرٹ ہوگا، جو مجرم ہوگا، جو ملزم ہوگا، وہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو یہ انتہائی اہم بل بھی تھا، یہ ایک انتہائی اہم جو ڈیولپمنٹ تھی، پیش رفت تھی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی۔ اور اس بل کے جو محرک تھے وہ وزیر حکومت آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب حافظ احمد رضا صاحب تھے، جنہوں نے اس بل کو پاس کیا۔ حکومت آزاد کشمیر کو بھی، اسمبلی کو بھی اور وزیر حکومت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کو اس اہم بل پاس کرنے پر ہم داد دیتے ہیں اور امید ہے کہ یہ جلد از جلد جو ہے وہ قانونی شکل اختیار کر کے اس پہ عمل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ جو بل آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر میں پیش ہوا، اس کے محرک اور اس اہم ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ اہم کردار وزیر حکومت آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر احمد رضا قاضی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس کا تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوگا، کب جو ہے وہ یہ قابل عمل ہوگا یہ قانون، اور اس میں تفتیش کا ٹرائل کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو بہت شکریہ احمد رضا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اور آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی پوری اسمبلی کو ہم داد دیتے ہیں کہ بہت کم عرصے میں ایک انتہائی اہم اور ایک جو ہے وہ گناہوں جو پھر تیزی سے ہماری معاشرے کے اندر یہ ناسور جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے قلع کما کے لیے آپ نے بر وقت یہ قدم اٹھایا، ایک قانون پاس کیا۔ تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کب سے لاگو ہوگا، کب سے یہ قانون کی شکل اختیار کرے گا، اس کی تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ جی، بنیادی طور پر جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، یہ معاشرے کی ضرورت ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ سزا برائے سزا کا تصور نہیں ہے، بلکہ سزا جو ہے وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے اور کو جو ایک خوف پیدا کرنے کے لیے ان میں کہ اگر کوئی اس قسم کا ہیئس اوفینس کریں گے تو اس کی ان کو ایسی ایک خطرناک سزا کا جو کانسیپٹ ہے، اس نظریے کے تحت ہم نے اس میں یہ سخت سزائیں، جن میں سزائے موت بھی ہے، جس میں کیے جانے کی بھی سزا ہے، جن کی صلاحیت سے محرومی کی سزا بھی ہے، اس میں عمر قید بھی ہے، کم از کم اس میں 10 سال سزا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو اگر کسی معاملے میں اٹیمپٹ بھی ہے اس کو بھی ہم نے اس میں جو ہے وہ قابل سزا جرم قرار دیا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ سزا تجویز کی ہے۔ یہ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے 2018 میں بطور پرائیویٹ ممبر کے تو یہ بل جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی میں متعارف کروایا تھا۔ بعد میں میرے وزیر بن جانے کی وجہ سے یہ بل جو ہے وہ پھر پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر ٹیک اپ نہیں ہو سکا، تو اب راجہ فاروق اعظم خان صاحب نے جو ہے وہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس بل کو سرکاری بل کے طور پر لانے کے احکامات دیے، جو کہ کابینہ میں آیا۔ اس کے بعد اس پر ایک کمیٹی بنی، جس کمیٹی نے اس کی نوک پلک سوار کے اور اس پر اپنی سفارشات پیش کی، جو سفارشات کل جو ہے وہ آزاد کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اب انشاءاللہ یہ 10 تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس جو ہے جو آ رہا ہے، اس اجلاس میں یہ بل پیش کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اسی اجلاس میں یہ بل انشاءاللہ پاس بھی ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کی تفتیش کا طریقہ کار، تو اس کی تفتیش کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے جی کہ یہ ایف آئی آر درج ہو جانے کے بعد اس مقدمے کی تفتیش جو ہے ان جرائم کی 377A کے تحت جو مقدمات کا اندراج ہوگا، ان کی تفتیش ڈی ایس پی یا اے ایس پی لیول کا
آفیسر یعنی سینئر آفیسر گزٹڈ آفیسر کرے گا. جی کوئی جونیئر پولیس آفیسر اس کی تفتیش نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد یہ مقدمہ جو ہے یہ سیشن کورٹ میں ٹرائل ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ سیشن کورٹ کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر اس مقدمے کا فیصلہ کرے, اور اگر کسی وجہ سے اس مقدمے کا فیصلہ 2 مہینے کے اندر نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں عدالت کو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ریزن دینا ہوگی کہ کس وجہ سے یہ 2 ماہ کے اندر یہ فیصلہ نہ ہو سکا, اور پھر مزید مہلت جو ہے وہ عدالت اس کے اندر اس مقدمے کا فیصلہ جی, یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ ڈی ایس پی یا اے ایس پی لیول کا آفیسر جو ہے وہ اس کی تفتیش کرے گا. پھر سیشن کورٹ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ 2 ماہ کے اندر اندر اس جو ٹرائل ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ مجرم جو ہے ملزم جو ہے اگر وہ کلپٹ ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی یا وہ بری ہوگا. تو یہ اس کی سزا آپ نے کہا ہے کہ عمر قید ہے, اور اگر اٹیمپٹ ہوگی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی یہ اس کی اٹیمپٹ کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ سزا رکھی ہے. یہ سزا ہے جی 10 سال. اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ سزا زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 5 سال سزا جو ہے وہ ہم نے جی. اور یہ اگر تو وہ اس کے ساتھ 2 ملین جرمانہ بھی. اگر وہ مجرم ثابت ہوتا ہے, اگر وہ اس گناہ فعل کا جو ہے وہ مجرم ہے تو اس کو سزائے موت بھی دی جائے گی اور عمر قید, یہ دونوں سزائیں آپ نے جو ہے وہ یہ قانون کا حصہ بن گئی. جی صرف سزائے موت ہی نہیں ہے. دیکھیں اس میں یہ اگر آپ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. whoever commits rape or unnatural offense with a minor shall be punished with death or imprisonment for life or castration along with imprisonment which may extend to 10 years. اس میں ہم نے جنسی صلاحیت کی محرومی کا بھی جو ہے وہ بھی ایک آپشن رکھا ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو سزائے موت دیتی ہے, عمر قید دیتی ہے, یا جنسی صلاحیت سے محرومی کے ساتھ 10 سال سزا دیتی ہے. یہ عدالت کی صوابیت پر چھوڑا گیا ہے جی کہ یہ عدالت جو ہے وہ مقدمے کے حالات و واقعات کے پیش نظر جو ہے وہ جو فیصلہ بھی جج کرے گا. جی صحیح ہے. یہ اہم سزائیں آپ نے جو ہے وہ اس قانون کا حصہ بنائی ہیں, اور امید ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ جلد از جلد جو ہے یہ لاگو ہوگا. اور اس قانون کے تحت جو آزاد کشمیر کے اندر یہ جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالے سے, ان کے قتل کے حوالے سے یا اٹیمپٹ کے حوالے سے جو یہ تیزی سے پھیلتا ہوا ناصور ہے, اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی میں مدد ملے گی. بہت شکریہ احمد رضا قادری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس قانون کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل مہیا کی, اور جلد ہم آپ سے جو ہے وہ یہ قانونی شکل میں بھی اس کو ہم دیکھیں گے. تو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کا اور آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اسمبلی کا بھی ہم جو ہے وہ ان کو داد دیتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اہم ڈیولپمنٹ اور ایک اہم ایشو پر قانون سازی کی ہے. تو ناظرین, ہم پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے, جو دوسرا اہم ایشو ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پیمرا کی طرف سے جو قادیانی چینلز تھے ان کی جو ہے وہ ان پہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو قادیانی چینلز ہیں مختلف نام کے ساتھ وہ جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے تھے, وہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے. وہ ان چینلز میں یعنی مسلم کے نام سے یا اس طرح کے دیگر احمدیہ چینل کے نام سے یا اس طرح کے چینلز کے نام سے پاکستان کے اندر وہ اپنا ایک جو نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے وہ اپنی تبلیغ میں جو ہے وہ ان چینل کے ذریعے اپنی تبلیغ کر رہے تھے. تو پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ تمام جو قادیانی چینلز ہیں ان کو بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے کہ وہ چینلز پاکستان میں آپریٹ نہیں ہوں گے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جیسے ہی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, ان پہ یہ پابندی آئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر نہیں کر سکتے, وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے تبلیغ نہیں کر سکتے, اور وہ اپنے آپ کو اپنی جو ان کی عبادت گاہیں ان کو مسجد نہیں قرار دے سکتے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چینلز کے ذریعے ہو یا دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلم, احمدی مسلم یا مسلم کہہ کر ٹی وی چینلز بھی چلا رہے تھے, اپنی تبلیغی سرگرمیاں جو تھی وہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو اپنی مساجد ہیں ان کو بھی, اپنی عبادت گاہیں جو ہیں ان کو بھی مساجد کہہ رہے تھے, وہ چاہے دوسرے ممالک کے اندر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں. تو سب سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ جو جتنے بھی چینلز تھے ان چینلز کو بند کرنے کے لیے جو احکامات جاری کیے ہیں. یہ اہم پیش رفت ہے پیمرا کا. یہ جو عمل ہے اس کو بھی ہم سراہتے ہیں, اس کو بھی ہم پیمرا کو جو ہے وہ خراج
خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس بات کی کو بھی یقینی بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس نوٹیفیکیشن پہ عمل کیا جائے گا. یہ جو قادیانی چینلز ہیں ان پہ جو پابندی عائد کی گئی ہے مستقل طور پہ یہ جو ہے وہ لایا عمل ایسا ترتیب دیا جائے گا, ایسا قانون وضع کیا جائے گا جس قانون کے تحت وہ نہ ہی اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ اپنی عبادات کو جو ہے وہ مساجد ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اس طرح کے غیر قانونی چینل کے ذریعے وہ اپنی تبلیغی سرگرمیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جاری رکھ سکیں گے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو وہ مسلم جو ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہوتا ان کے ذہنوں پر یہ اس طرح کے چینلز بنا کے اس طرح کی سرگرمیاں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان لوگوں کو اپنے دام میں وہ پھنسا کر پھر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ جاری رکھتے ہیں. تو یہ اہم قدم ہے, یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ہم جو ہے وہ پیمرا کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ دو اہم ایشو پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے وزیر انہوں نے بھی اس کی ڈیٹیل بات کی, اور پھر قادیانیوں کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے, یہ بھی اہم ایشو ہے. تو ہم مستقبل میں امید رکھتے ہیں کہ جو ہماری حکومتیں ہیں چاہے وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہو یا چاہے وہ وفاقی حکومت پاکستان کی ہے, یہ جو عوامی اس طرح کے جو رد عمل جس سے میں عوامی آتا ہے وہ مذہب کے ساتھ ہو یا وہ معاشرتی برائیوں کے ساتھ ہو, اس طرح کی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہمیں مزید بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی. ہم اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ناسور معاشرتی برائیاں ہیں یا جو ہماری مذہبی جو عقائد ہیں ان کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا وار ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو نمائندے ہیں ہماری جو اسمبلیاں ہیں وہ بہتر طور پہ اس پہ قانون سازی کر کے بہتر طور پہ لایا عمل کر کے منظم اور مؤثر طریقے سے وہ جو ہے وہ قانون سازی کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین ان ایشوز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام حق بات میں. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے کئی لائیو نیوز. آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی جو انفارمیشن ہے ان کو دیکھنے کے لیے آپ کئی نیوز کے اس لائیو پیج کو بھی لائک کریں اور اس کی ویڈیوز کو بھی شیئر کرتے رہیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.